بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ احباب؟ جی تو آج حدیث لے کر آ رہا ہوں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے یہ بتایا جائے گا کہ روزے کا ثواب کیا ہے اور روزے دار کو کون سی دو خوشیاں ملتی ہیں۔ تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزی به يدع شهوته وطعامه من اجلی للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ۔ تو بھئی یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے، اس طرح کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا تک ہوتا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کی نیکی کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر زیادہ کر دیتے ہیں۔ کتنا زیادہ ہوتا ہے؟ 10 سے لے کے 700 گنا تک ہوتا ہے، 10 سے لے کے 700 گنا تک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر روزہ کہ وہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی انسان بنی آدم جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ثواب 10 سے 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہوگا، میں خود اس کو اجر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی خواہش اور اپنا کھانا من اجلی میرے لیے چھوڑتا ہے، اپنی خواہش بھی چھوڑتا ہے اور اپنا کھانا بھی چھوڑتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں، تو لہذا اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کون سی؟ ایک خوشی تو روزہ کھولنے کے وقت سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، بہت گرمی ہے تو پیاس بہت شدت کی لگتی ہے، اب اس وقت جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جاتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ خوشی روزے دار ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ بھوک بہت شدت کی لگی ہوئی، کھا نہیں سکتا، رکا ہوا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ تو ایک خوشی تو اس وقت ملتی ہے جب کھانا کھاتا ہے، افطار کرتا ہے۔ اور دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت، دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ اور یہ یاد رکھو کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے ایک بو سی آتی ہے انسان کے منہ سے، تو اللہ کے ہاں وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ اور لطیف ہے۔ سبحان اللہ، یہ پروٹوکول ہے انسان کا روزے کی وجہ سے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں روزہ کتنا بڑا اجر کی چیز ہے۔ اور روزہ ڈھال ہے، الصوم جنہ والصیام جنہ، روزے جو ہیں یہ ڈھال ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی وجہ سے بندہ دنیا میں شیطان کے شر و فریب سے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ جس طرح جو ڈھال جو ہے، آدمی ویسے ڈھال آگے کرتا ہے تو تلوار کا وار ادھر وہ ڈھال روک لیتی ہے، ڈھال تلوار سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ دنیا میں نفس اور شیطان کے شرور سے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ لہذا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہو، اب روزہ رکھ لیا الحمدللہ، رکھ رہے، جو نہیں رکھ رہے وہ بھی ہمت کرے، تو اس بات پر عمل کرنا ہے کہ جو شخص تم میں سے روزہ دار ہو تو وہ فحش باتیں نہ کرے، فحش باتیں نہ کرے، اور نہ ہی بیہودگی کے ساتھ اپنی آواز بلند کرے، اور اگر کوئی اسے برا کہے یا اسے لڑنے جھگڑنے کا ارادہ کرے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی میں تو روزہ دار ہوں۔ ایک آدمی ہے وہ رک ہی نہیں رہا، وہ لڑنا ہی چاہ رہا کہ میں نے اس سے لڑنا ہے، تو روزہ دار لڑے نہ،
बेहुदा बातें ना करे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, बल्कि क्या कहे भाई मुझे तो रोज़ा है, तो ये रोज़ा मुझे ये काम नहीं करने देगा। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।